السلام علیکم ویوز آج جو ہے میں نے ایک بہت ہی افسوسناک نیوز جو ہے وہ پڑھی، اور مجھے پتہ چلا کہ پاکستان کی ایک بچی جو کہ ایک کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور شاید 16 سال اس کی صرف ایج تھی، اس بچی کا ریپ جو ہے وہ کالج کے ہی سیکیورٹی گارڈ نے کر دیا، اور ساتھ اس کے ٹیچر بھی ملوث ہے۔ اچھا، اب یہ نیوز چلے صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن میں تو کہتی ہوں کہ یہ جنسی درندگی جو ہے یہ پورے ملک میں چھا گئی ہے۔ کیا لوگوں نے کھانا شروع کر دیا ہے کہ ان کو جو ہے نا اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں رہا، اور وہ انہیں کوئی کسی کی ماں، بہن، بیٹی جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی۔ آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں میں پھر کوئی شرم حیا تھی، یہ جو رشتے تھے، جو ٹیچر کا رشتہ ہوتا ہے یا ایٹ لیسٹ سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، آپ پھر ان کو ٹرسٹ کر سکتے تھے، اور کوئی آپ کو چھیڑتا تھا تو آپ جا کے ٹیچر کو بتا سکتے تھے یا جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ کو بتا دیتے تھے، اور وہ آپ کو ہیلپ کرتے تھے۔ آج کل کا جو زمانہ ہے وہ لڑکیاں، وہ اگر کوئی باہر کا بندہ انہیں چھیڑے گا تو میرا خیال ہے جو سیکیورٹی کے گارڈ کے پاس وہ جائیں گی اور شکایت لگائیں گی، تو وہ سیکیورٹی گارڈ بھی کہے گا ان کو بلا کے کہ ہاں جی آؤ مل کے ہی ہم چھیڑتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی غلط ایک حرکتیں شروع ہو گئی ہیں۔ بچیاں بہت نازک ہوتی ہیں، اور کسی کی زندگی جو ہے یہ اس طرح سے تباہ کرنا، یہ کسی کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے۔ دیکھیں، اس میں جو ہے نا، میں ظاہر ہے خود ایک بیٹی کی ماں ہوں، اور میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ والدین پہ کیا گزر جاتی ہے اگر کسی کی بچی کے ساتھ کوئی ایسا ویسا واقعہ ہو جائے یا وہ جان سے ہی چلی جائے۔ ابھی ہم نے انڈیا کی ایک ڈاکٹر جو ریزیڈنٹ تھی گائنی کی، ان کے ساتھ اتنا جو ہے نا بے ایمانہ تشدد، ریپ، اور پھر وہ تو خیر انہیں مار ہی دیا گیا تھا، وہ ہم نے دیکھا، اور اسی ایک ٹراما سے جو ہے نا وہ ہم لوگ نہیں نکل رہے۔ ظاہر ہے کیونکہ ہم لوگ خود ڈاکٹر جو لڑکیاں وہ پاکستان سے پڑھ کے تو باہر کے ملکوں میں آئی ہوئی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ بھئی وہاں پہ آپ کتنے ان سیف ہوتے ہو، اور وہ جو لڑکیاں بیچاریاں اتنی محنت کرتی ہیں ہسپتالوں میں پیشنٹس کے پیچھے، وہ کتنا تھکی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ بیچاریاں وہ جگہ بس ان کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ کہیں کوئی جگہ ملے اور وہ سو جائیں، اور پھر یہ نہیں پتا کہ جو ان کے جو ہے وہ ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کس مقصد کے لیے ان کا جو ہے نا استعمال کر لیں گے۔ تو وہ بھی ایک بہت برا واقعہ تھا، اور یہ بھی ایک بہت برا واقعہ ہے۔ لیکن دیکھیں، آپ یہ سوچیں کہ بھئی جو بچیاں ہیں ان کو ہم کیسے محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے دیکھیں، سب سے پہلا جو ایک نسخہ میں آپ کو دوں گی، ظاہر ہے میری اپنی بیٹی ہے، اور اس کو جو ہے ہم نے ایسے ہی پالا ہے جیسے کہ کوئی شیر کا بچہ ہوتا ہے، یعنی کہ دیکھنے میں وہ آپ کو نازک اور معصوم لگے گی، لیکن وہ اندر سے بالکل ایک شیرنی ہے، جیسے بالکل اس طرح سے اس کے فادر نے اس کی تربیت کی ہے۔ یہاں پہ میں باپ کا ظاہر ہے مینشن کروں گی رول، کیونکہ دیکھیں جو بچیاں ہیں، ہم لوگ اکثر کیا ہوتا ہے کہ بھئی وہ بیٹی پیدا ہوتی ہے، بس وہ فادرز جو ہوتے ہیں وہ ماں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اچھا جی چلو یہی اس کو دیکھے گی، اور بس یہی اس کو جو ہے نا کرے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ بچیوں کو کانفیڈنس دینے میں ان کے فادرز کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے۔ فادرز کو چاہیے کہ وہ بچیوں کو ٹرین کریں اس دنیا کو فیس کرنے کے لیے، ان کو آپ اکیلا نہ چھوڑیں۔ آپ لوگ بیزی کہیں پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں، اور بچیاں جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس معاشرے میں باہر کیسے موو ہونا ہے یا کیا کرنا ہے یا کیسے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ انسیڈنٹ، آپ کہیں جا رہے تھے، کسی نے آپ پہ اٹیک کیا، چلیں اس میں آپ کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس دنیا میں پھر بھی کچھ ایسے کچھ رولز اپنائے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی نظروں سے دور کر سکتی ہیں۔ اچھا، میں اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں نے جو ہے نا ریسنٹلی جو کووڈ کا ٹائم تھا تو مجھے ایک جاب ملی تھی، اس میں میرا جو جاب تھی وہ سائیکیٹری میں تھی، اور میری تھی ہی سیکس اوفینڈرز کے ساتھ تھی۔ اچھا، اب وہ بے شک وہ بہت زیادہ عرصہ اس میں مجھے کام کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اس میں مجھے لرننگ کا موقع ملا، اور پھر ظاہر ہے کہ سیکس اوفینڈرز کو پڑھنے کا، ان کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے نا اس کو پڑھنے کا موقع ملا، جو کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے اس میں کوئی بھی سیکس اوفینڈر ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے نا، اسے کہتے ہیں کہ جنسی درندہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے۔ تو لڑکیاں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ اچھا دیکھیں، چلے ہم لوگ تو ڈاکٹرز ہیں، جب ہم کام کرتے ہیں ایسی جگہوں پہ تو ہم لوگ بہت پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ہی ولنریبل ہوتے ہو، لیکن اس پروٹیکٹڈ ماحول میں بھی آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ جو آپ کو دیکھیں، سب سے پہلا جو طریقہ جو عورت کا ہوتا ہے نا، اس کی وہ باڈی لینگویج ہے، ٹھیک ہے؟ باڈی لینگویج یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کسی بھی پبلک پلیس پہ، چاہے آپ بس پہ سوار ہو رہے ہو، چاہے آپ ٹرین پہ جو ہے وہ جا رہے ہو، یا آپ ویسے
ایسے جو ہے نا گلی میں واک کر رہے ہو، یا ویسے آپ ایک عورت ہیں جو اکیلی کہیں رہتی ہے اور وہ جو ہے وہ گھر سے باہر جاتی ہے، آتی ہے، جاب پہ جاتی ہے فار ایگزامپل واٹ ایور، لیکن وہ یہ ہے کہ ہر حال میں آپ کے اوپر بہت سی نظریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی باڈی لینگویج جو ہے نا وہ بہت کانفیڈنٹ رکھنی چاہیے، یعنی کہ ایسے جیسے شیر کا بچہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ بالکل لوگوں کو لگے کہ بس اس کو تو ہم ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے نا ایک تو تھوڑا سا شکل پہ تھوڑا سا وہ رکھا کریں، وہ جیسے گھوری ڈالنا جسے کہتے ہیں نا، وہ گھوری ڈال کے تھوڑی سی رکھیں، اور تاکہ جو ہے نا لوگوں کو ہو کہ بھئی یار یہ تو بہت ڈیفیکلٹ وومن ہے، یہ تو ہم اس کو اپروچ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب مردوں کے ایسے جیسے آپ جاتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ بس پہ جاتی ہیں، تو تھوڑا سا آواز میں جو ہے نا تھوڑا بھاری پن کر کے تو بات کریں، یعنی کہ جتنی آپ تھن وائس میں بات کریں گی اتنا ہی لوگ جو ہے نا وہ آپ کے اوپر جو ہے نا ڈومینیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ یار یہ ویک عورت ہے اور اس کو جو ہے نا ڈومینیٹ کرنا آسان ہے۔ میں آپ کو ایک ڈاکومنٹری میں نے دیکھی تھی، وہ میں آپ سے شیئر کروں گی، وہ اس سے ان چیزوں سے آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں مجھے پتا ہے کہ ان کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اور انہیں کوئی بتاتا ہی نہیں ہے ایز اے ینگ پرسن کہ بیٹے بھئی آپ نے یہ چیزیں جو ہے دھیان میں رکھنی ہیں۔ اچھا، ڈاکومنٹری کی بات کرتے ہیں، تو اس ڈاکومنٹری میں انہوں نے کہا کہ بھئی ایک بندہ بٹھایا جو کہ اسی طرح سے جنسی درندہ تھا، یعنی اس کو یہ سزا یافتہ تھا، اور وہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تمہیں ہم جو ہے نا ابھی ایک یعنی ایک جیسے لوگ جیسے اتر رہے ہوتے ہیں، ٹرین سے اترتے ہیں اور اسٹیشن پہ سے گزر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو ہے نا یہ سارے بندے تمہیں دکھاتے ہیں ابھی ٹی وی پہ، اور تم ان میں سے جو ہے وہ ان لوگوں کو چوز کرو کہ جن کو تم اٹیک کرو گے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم ہمیں صرف نہ بتاؤ کہ تم اس کو اٹیک کرو گے یا کس کو اٹیک کرو گے، ٹھیک ہے؟ تو صرف ان کو ہمیں دکھا دو۔ تو اس جو جنسی درندہ تھا اس نے کہا کہ بھئی ہاں بھئی میں جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ میں کروں گا اٹیک۔ اچھا، اب ان لوگوں نے جو ظاہر ہے یہ جو ڈاکومنٹری جنہوں نے تیار کی اور جو یہ ریسرچ کر رہے تھے کہ بھئی آخر جو سیکشل offenders ہوتے ہیں وہ کیسے جو ہے نا وہ کیسے لوگوں پہ زیادہ جو ہے نا وہ اٹیک کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ جو جنسی درندہ ہے، یہ جن لوگوں کا کہہ رہا ہے کہ میں ان پہ اٹیک کروں گا، تو وہ سارے وہ لوگ تھے کہ جن کی باڈی لینگویج ویک تھی، یعنی کہ جیسے وہ جھک کے چلتے ہیں، جیسے لوگ جیسے پتہ ہے آپ کو ہمبل ہو کے چل رہے ہوتے ہیں، یا سینہ تان کے نہیں چلتے، اور یا وہ ویک لگ رہے ہوتے ہیں چلتے چلتے، چاہے وہ لڑکے چاہے وہ لڑکیاں، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی میں جو ہے نا ان کو میں اٹیک کروں گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پبلکلی آپ کو بہت زیادہ کانفیڈنٹ اور اسٹرانگ بن کے جو ہے نا وہ چلنا چاہیے، آپ کسی بھی جو ہے نا وہ لیول پہ آپ ویک نظر نہ آئیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک چیز جو ہے نا آپ لوگ دھیان میں رکھیں۔ آپ لوگ بسز پہ جاتے ہیں، ہر ایک ظاہر ہے اب بچہ جو ہوتا ہے وہ ابھی شروع کی جو ایج ہوتی ہے اس میں آپ گاڑی تو نہیں چلا سکتے، ایون جو ہے وہ 18 سال کا بھی بچہ بہت چھوٹا ہے کہ اس کو گاڑی دے دی جائے، لیکن یہ ہے کہ بھئی اگر پبلک ٹرانسپورٹ پہ آپ کو جانا ہے، آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ ماحول سے جو ہے نا ایک اورینٹڈ رہنا، یہ نہیں کہ بھئی لاسٹ سے جاؤ کہ بھئی ایسے لاسٹ آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ بھئی اچھا جی کہاں جا رہے ہو یا کیا کر رہے ہو۔ لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ کالج کی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ بعض کا دیکھیں جی بچیوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی انہی چیزوں سے گزرے ہوئے ہیں، اور کبھی وہ بچیاں بچاریاں جو ہے وہ اتنا نہیں سوچ رہی ہوتی کہ ادھر اب ظاہر آپ اپنے کالج میں انٹر ہوتے ہو، آپ شکر کرتے ہو کہ چلو جی اب کالج آ گیا، چلو جی اب کلاس میں جانا ہے، اب وہ یہ تھوڑی آپ سوچ رہے ہوتے کہ یہاں پہ بھی جو لوگ ہیں انہوں نے آپ پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ ایک چیز جو ہے نا اس بچی کا انفارچونیٹ مومنٹ تھا، میں اس کو بلیم نہیں کر رہی، نہ اس کا قصور ہے بچی کا، لیکن وہ یہ ہے کہ بھئی پھر بھی جو ہے نا آج کل کا جو دور ہے، بچیاں جو ہے نا ان باتوں پہ دھیان دیں، ٹھیک ہے؟ کہ بھئی ہمیں جو ہے نا ہر کسی سے بچ کے رہنا ہے۔ جو ٹیچرز ہیں، میل ٹیچرز ہیں، وہ بھی جب کلاس میں آتے ہیں تو آپ لوگ بالکل جو ہے نا وہ سیریس بیٹھا کریں، اور کوئی ان کو جیسچرز نہ دیں، یا کوئی ان کو جو ہے نا کوئی ایسے جو ہے نا نہ شو آف کریں، جیسے کبھی لڑکیاں ایسے ہی ہنسنا شروع ہو جاتی ہیں یا زیادہ ہی وہ جوک سنانا شروع ہو جاتی ہیں، تو ان کے سامنے بھی پلیز آپ لوگ، وہ بھی مرد ہیں، تھوڑا سا سنجیدگی سے رہیں اگر آپ نے بچ کے رہنا ہے۔
اور اگر آپ کو وہ اپنے آفس میں بلاتے ہیں، آپ ایک ساتھ پلیز اپنی کسی ساتھ جو ہے نا وہ دوسری فرینڈ کو لے کے جائیں جو باہر کھڑی ہو، اور اس کو کہیں کہ بھئی وہ تھوڑا سا بھی نظر رکھے، اگر میں 5-10 منٹ میں باہر نہ ہوں تو پلیز تم دروازہ ناک کر دو، ٹھیک ہے؟ اور اگر دروازہ نہیں کھلے گا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ شور مچائے گی. اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کیوں کھڑا کیا. یہ نہیں کہ بھئی وہ کھڑی ہے تو بس وہ کھڑی رہے کہ بھئی وہ جو ہے ادھر آدھا گھنٹے کے بعد جو ہے کوئی بھی باہر نہیں آ رہا. تو یہ ہے کہ بھئی اس طرح کی جو ہے نا بھئی باتیں، یہ تھوڑا سا بچوں کو خود دھیان دیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ بہت بدل چکی ہے. کسی کو ٹرسٹ نہ کریں. میلز جو ہیں جہاں پہ بھی آپ کے چاہے فیملی کے میلز ہیں، جیسے چاچا ہوتے ہیں، کوئی ماما ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کے بھی رشتے، وہ بھی بعض کا خطرناک ہو جاتے ہیں. تو ان سے بھی پلیز اکیلے میں نہ رہیں. اکیلے بچیاں ایسے کسی آدمی کے پاس، نوکر کے پاس نہ چھوڑا جائے انہیں. اور فادرز جو ہیں وہ بچیوں پہ جو ہے نا ان کو ٹرین کریں کہ بھئی اچھا بھی یہ کیسے یہ چلتی ہے. مطلب اتنا سا ہی آپ دیکھ لیں گے نا کہ میری بیٹی بھئی کہاں پہ کھڑی ہے اور کیا کس سے بات وہ کس طرح سے کر رہی ہے، آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ بیٹے یہاں پہ تم جو ہے نا تھوڑی سی ویک نظر آ رہی تھی، تو تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، تمہیں جو ہے نا اس طرح سے بات کرنی چاہیے. دیکھیں میری جو بیٹی ہے اس کو اس کے فادر نے ٹرین کیا ہوا ہے، میں اس کا نہیں کریڈٹ لیتی. وہ جو تھے وہ ہر وقت پیچھے بچوں کے رہتے تھے. وہ جا کے اسکول میں جا کے نا، تو وہ جب اس کا جو بریک ٹائم ہوتا ہے وہ جا کے دیکھتے تھے، کیونکہ ہمارے گھر کے قریب ہی اسکول تھا. دیکھتے تھے کہ بھئی بچی جو ہے اس کو جو ہے باقی کوئی بچوں سے کوئی وہ کہیں کٹ آف تو نہیں نظر آ رہی، یا کوئی بچہ اس کو تنگ تو نہیں کرتا یا چھیڑتا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ امیگرینٹس ہوتے ہیں، آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ موو کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات بچے جو ہوتے ہیں نا ان کی شخصیت بہت دب جاتی ہے. وہ نئی سے نئی جگہ جا رہے ہوتے ہیں، نئے سے نئے بچے ہوتے ہیں، اور پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ براؤن کڈز جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ایک اور ماحول میں جب جاتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوسرے بچے ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا اپنے بچوں کو تھوڑا پیچھا کرنا چاہیے. بچیوں کو شروع سے ہی کانفیڈنٹ جو ہے نا بنائیں. ان کو یہ نہیں کہ بھئی دبا دبا سا ہو اور اس طرح سے ماحول نہ دیں. خدا کے لیے یہ دنیا جو ہے نا وہ فائدہ اٹھانے کے لیے، میں نے آپ کو کل ہی کہا تھا کہ یہ دنیا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے. تو ابھی دیکھ لیں کہ یہ کتنی جو ہے نا ایک مینٹل اور فزیکل، تو بیچاری بچی کو پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا، اس کے ساتھ مار ہی نہیں دیا، لیکن ایک جو مینٹل ٹارچر اس سے وہ فیملی گزرے گی، وہ تو اللہ ہی ان کو صبر دے، اور اللہ سب کی بچیاں جو ہے وہ محفوظ کرے. اور ان آدمیوں کو جو جن کے اوپر اتنی زیادہ جو ہے نا وہ سیکس جو ہے وہ سوار ہوئی بھی ہے، بس اب ان کو کیا کیا جائے کہ ان کو کوئی صحیح والی سزائیں ان کو ملنی چاہیے کہ تاکہ باقی لوگوں کو جرت نہیں ہو. تو یہ جی ایک تھوڑی سی ایک بات تھی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے یہ شیئر کروں، کیونکہ یہ والی جو باتیں ہیں نا آپ کو کوئی بھی صحیح طرح سے نہیں سمجھاتا کہ بھئی یہ جو ہے بھئی اس کو ایسے ہونا چاہیے. تو جی تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.